السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے حافظ افضال العفاصی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حافظ افضال العفاصی تلاوت۔ قرآن پاک تجوید کے سبق نمبر 26 کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے حرف واو کا مخرج سمجھا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم حرف حمزہ اور ہا یعنی دو حرف پڑھیں گے، ان کا مخرج سمجھیں گے۔ چلتے ہیں لیسن کی طرف۔ آج کے سبق نمبر 26 کے اندر دو حرف ہم نے سیکھنے ہیں، اور پہلا کون سا ہے؟ ہا، اور دوسرا کون سا ہے؟ حمزہ۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم ان کا مخرج سمجھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید ان کے بارے میں بتائیں گے۔ جو سب سے پہلے جو ہا ہے، ٹھیک ہے، ہا اور حمزہ، ٹھیک ہے، یہ دونوں حرف حلقے سب سے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حلق کا سب سے نیچے والا حصہ کون سا ہے؟ یہ والا۔ ٹھیک ہے، جس طرح میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر سمجھایا تھا، یعنی حرف ہا کی ویڈیو جب ہم نے پڑھی تھی تو اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا حرف ہا جو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اسی طرح حرف خوا جو ہے وہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں حرف کون سا؟ ہا اور حمزہ۔ یہ دونوں حرف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ ہا کی جو آواز تھوڑی سی وائبریٹ کے ساتھ ادا ہوتی ہے، یعنی تھوڑی گہری آواز ہوتی ہے، اور جب آپ اس کو پڑھتے ہیں آپ کو خود محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی جو آواز ہے وہ تھوڑی گہری ادا ہوتی ہے۔ اس کو ادا ہم نے کیسے کرنا ہے؟ ہا ہا ہا، تھوڑی گہری آواز آنی چاہیے۔ اور جب حمزہ ہم پڑھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں کیسے؟ حمزہ حمزہ حمزہ۔ حرف ہا جو ہا اور حمزہ ہے، ان کا مخرج ایک ہی جگہ سے ہے، اور یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ان میں آپ نے بس تلاوت کے اندر جب آپ تلاوت کریں تو ان میں فرق آنا چاہیے، کیونکہ اگر ہا کی جگہ ہا پڑا اور ہا کی جگہ ہا پڑا تو معنی تبدیل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کو زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، زبر زیر۔ حمزہ ہا زبر اہ اہ، حمزہ ہا زیر اہ اہ، حمزہ ہا پیش اوہ۔ ٹھیک ہے، اہ اہ اوہ۔ اسی طرح ہم حمزہ کو پڑھتے ہیں، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ اور حمزہ کے اندر آپ نے کیا خیال کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو عین، یعنی کہ حمزہ کو عین کی طرح نہیں پڑھنا اور عین کو حمزہ کی طرح نہیں پڑھنا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اس ہا کو آپ نے ہا کی طرح نہیں پڑھنا اور ہا کو ہا کی طرح نہیں پڑھنا، یہ فرق کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح ہم پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سٹارٹ سے ہم پڑھتے ہیں، سٹارٹ۔ اب حمزہ کا یہ فرق ہے کہ حمزہ کو ہم جب سٹارٹ سے پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے اندر الحم، تو الف کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، کیونکہ الف تو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ الف جب اکیلا اس کو الف ہی پڑھیں گے، لیکن جب کوئی حرکت آئے گی یعنی کوئی زبر زیر پیش ڈالیں گے تو وہ حمزہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس لیے اس کو ہم پڑھتے ہیں، حمزہ پڑھیں گے، پھر کیا پڑھتے ہیں؟ ال، اس کو اور مطلب کہ صاف اور کلیئر پڑھنا ہوتا ہے۔ کس طرح؟ الحمد، آگے ہا ہے تو ہا کا بھی فرق بالکل واضح آنا چاہیے، الحمد۔ اسی طرح ہم پڑھتے ہیں اہدی، اہدینا الصراط، اہدی اہدی، انعمت علیہم، علیہم۔ تو یہ ہا کا ہم نے باقاعدہ صحیح طرح تلفظ واضح پڑھنا ہوتا ہے، اور یہ حلق کے سب سے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اور حمزہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں
اس کے اوپر حمزہ میں یہ کرنا ہوتا ہے، اگر ہم اس کے اوپر جزم ڈال دیں، یہ جزم ہے، ٹھیک ہے، تو پھر حمزہ کو ہم نے جھٹکا دے کے پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ پھر ہم اس کو پڑھیں گے یہاں پر، اگر میں یہاں پر زبر ڈال دیتا ہوں، یہ دیکھیں حمزہ زبر ا، جھٹکا دے کے پڑھنا ہوتا ہے ا۔ اسی طرح زیر ڈالیں تو ای، لیکن اس صورت میں جب ہم اس کے اوپر جزم ڈالیں گے، لیکن صرف ہم جب حمزہ کو پڑھیں گے اس وقت ہم نے جھٹکا نہیں دیکھنا، کیونکہ حمزہ ساکن ہوگا تو تبھی ہم اس کو جھٹکا دے کے پڑھیں گے، ورنہ اس طرح ہم اس کو جھٹکا نہیں دیں گے۔ اس کو سمپل میں پڑھیں گے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ تو جب حمزہ ساکنہ ہم پڑھیں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے آ، ای، او۔ تو یہ رہا مختصر سا ہا اور حمزہ کا تعارف۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر حرف یا کا مخرج ہم آپ کو بتائیں گے، اس کے بارے میں سمجھائیں گے۔ اگر آج کا سبق آپ کو اچھا لگا ہو، پسند آیا ہو اور آپ کو سمجھ آئی ہو تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ میں لازمی سوال کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے خدا حافظ۔